بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کو سمجھنے کا کیا اصول ہے؟ علماء تفسیر نے، علماء قرآن نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن وہ اصول ضوابط جو فطری ہیں کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے، کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے، غلام احمد پرویز صاحب ان اصول ضوابط کا کس طرح سے جنازہ نکالتے ہیں، یہ بہت سے حضرات ان کی تفسیر کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ غلام احمد پرویز قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، حدیث کے معاملے میں ان کی کیا رائے ہے، اس سے صرف نظر۔ لیکن قرآن مجید کی تفسیر پر اگر غور کرے تو غلام احمد پرویز سرے سے عربی زبان کے بنیادی مسلمات کو ہی نہیں جانتے۔ میں ادب کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں پرویز صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رشتوں کو بیان کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر۔ اس میں آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بیعت وقت دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں ہم جمع نہیں کر سکتے، یعنی کہ شوہر ایک آدمی ہے، وہ اپنی سالی سے شادی نہیں کر سکتا ایک ہی وقت میں۔ اگر پہلی بہن فوت ہو گئی ہے پھر دوسری بہن سے وہ شادی کرے گا۔ سورہ نساء میں یہ بات واضح طور پر اللہ نے بیان کر دی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مزید کچھ رشتوں کی وضاحت کر دی، لیکن وہ قرآن میں بیان نہیں ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اب غلام احمد پرویز کا حدیث سے متعلق کیا رویہ ہے سب جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان قرآن کی ان آیات کے بالکل مطابق ہے۔ اگر غور و تفکر کیا جائے، عربیت کو سامنے رکھا جائے، عربک لٹریچر کو سامنے رکھا جائے، اور کچھ علم و عقل کے مسلمات ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، تو تاجدار کائنات کا یہ فرمان بالکل دین کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ پرویز صاحب نے اپنی تفسیر مطالب الفرقان میں اس پر آبجیکشن کیا، اعتراض کیا کہ فقہ کے اندر آقا علیہ السلام کی نسبت سے مزید کچھ رشتوں کو حرام کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن میں تو ان کی حرمت کا تذکرہ ہی نہیں۔ اور بھی بہت سے حضرات جو پرویز صاحب کی فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا اسی مزاج کے ہیں، اسی منہج کے ہیں، وہ ان مزید رشتوں کو حرام نہیں سمجھتے کہ یہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے، اور حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بیان کی جانے والی یہ ساری باتیں انسانوں کی بیان کردہ ہیں، قرآن کے خلاف جا رہی ہیں، اس طرح کی بات۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے معذرت کے ساتھ قرآن پر بھی غور نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو اپنے حساب سے کیا ہے۔ عربی زبان کو سمجھنے کا کیا معیار ہے؟ زارابا فعل ماضی معروف ہے، زوریبا فعل ماضی مجہول ہے، یہ اسٹیبلش نالج ہے عربی گرامر کا۔ اگر انسان انہی سے تجاوز کر جائے تو وہ قرآن کی کیا تفسیر کرے گا؟ اب پرویز صاحب نے جو ترجمہ کیا، جو تفسیر کی، بالکل قرآن مجید سے میل نہیں کھاتی۔ قرآن کے مدعا کو سمجھ نہیں پائے معذرت کے ساتھ پرویز صاحب۔ قرآن نے کیا کہا کہ دو بہنوں کو ہم جمع نہیں کریں گے، اللہ نے منع کر دیا، تو اصول کیا ہے؟ پرویز صاحب جگہ جگہ علت بیان کرتے ہیں، حکمت بیان کرتے ہیں، قرآن کے احکام پر وہ ایسی مضبوط دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم بھی اللاجیکل نہیں ہے۔ تو یہاں پر پرویز صاحب نے لاجک تلاش کیوں نہیں کی؟ اور پرویز صاحب معذرت کے ساتھ احادیث مبارکہ پر خود بھی بات کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں حدیثیں ڈسکس بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ حدیث چونکہ بظاہر قرآن کے خلاف نظر آئی، اس کا انکار کر دیا۔ تو میں وضاحت کر دوں، یہ حدیث بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا ہے، اور قرآن کی روشنی میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کریں گے۔ اب اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اللہ نے جو رشتے حرام کیے ہیں اس کے پیچھے علت کیا ہے، اصول کیا ہے؟
کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کر ان رشتوں کو حرام کیا ہے؟ تو بھائیوں اور دوستوں، وہ عفت ہے، عصمت ہے، عورت کا تحفظ ہے، حیا ہے۔ پرویز صاحب نے اسی آیت کے ذیل میں ان چیزوں کو بھی ڈسکس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حیا مانے آتا ہے کہ ہم دو بہنوں کو ایک آدمی کے نکاح میں نہیں دیں گے۔ اسی اصول کے تحت تاجدار کائنات نے مزید فیصلہ فرمایا، یہ قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم ہے۔ آپ حدیث کو ایک بار سائیڈ پہ کر دیں، قرآن خود اشارہ کر رہا ہے کہ میری اس آیت کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ اور بھانجی کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ حیا مانے آتا ہے۔ ورنہ آپ لاجک بتائیں، دو بہنوں کو جمع نہ کرنے کے پیچھے کیا علت ہے، کیا حکمت ہے، کون سے ایسی ریزن ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے؟ یہی ریزن ہے، عفت کا مسئلہ ہے، عصمت کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا وہاں بھی حیا کا مسئلہ ہے کہ خالہ جس کے نکاح میں ہے، یعنی کہ عورت اپنے خالو سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک اس کی خالہ زندہ ہے، عورت اپنے پھپھر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک اس کی پھوپھی زندہ ہے۔ حیا مانے آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بالکل قرآن کے مطابق ہے، کوئی قرآن سے ٹکرا نہیں رہا یا اس میں تعارض نہیں آ رہا۔ غور کرے، تفکر کرے، تدبر کرے۔ بعض اوقات کلام کے اندر بہت سی چیزیں مضمر ہوتی ہیں، غور و تفکر کے ذریعے انہیں باہر نکالا جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے کر بات واضح کرتا ہوں۔ استاد نے کہا کہ جو صبح دیر سے اسکول آئے گا اس کو فائن ہوگا، جرمانہ ہوگا۔ اب اگر کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیا اس کو بھی دیر سے آنے پر جرمانہ کیا جائے گا؟ حالانکہ استاد نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ اگر کوئی عذر پیش کرے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے زبان کے اندر کہ اس کو عذر پیش آ گیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کلام کے اندر، زبان کے اندر۔ ہمیں غور و تدبر کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر حدیثوں کا انکار کر دینا، قرآن کے ساتھ ان کی مطابقت قائم کیجیے۔ اور الحمدللہ کوئی حدیث بھی جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کے متن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔